بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اے ایمان والو، تمہارے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ تم جبراً عورتوں کے وارث بنو. یہ اسلام سے پہلے یہ رائج تھا. جیسے میں نے یتیموں کے بارے میں کہا، یتیم سے شادی کر لیتے تھے اور اس کی مال ہڑپ کر کے پھر اس کو وہ کر. اسی طرح اس زمانے میں ایک رواج یہ تھا کہ جب شوہر کسی عورت کا مرتا تھا تو اس کی جو اولاد تھی، سوتیلی اولاد، وہ ماں بھی ان کی وراثت میں چلی جاتی اور وہ اس سے شادی کر لیتے. سگی ماں سے نہیں، جو کسی جو جس کے بیٹے نہیں ہوتے تھے اس سے شادی بھی کر لیتے. اور اس کی کرتے اس لیے تھے، اس کو کہیں اور شادی نہیں کرنے دیتے تھے تاکہ جو مال آیا ہے اس کے حصے میں وہ ان کے پاس ہی رہے. تو اسلام کے آنے کے بعد منع کر دیا گیا، اور آگے اس کی وضاحت ہے، خوب توجہ فرمائیں. یہ جو شوہر اور بیوی کے معاملات اور وراثت کے معاملات ہیں، یہ بڑے ہی اللہ نے، آپ نے دیکھا سورہ بقرہ میں کتنا زیادہ اسے کھول کے بیان کیا، بہت زیادہ جگہ دی. اور وراثت کے معاملات بھی، یتیموں کے معاملات اور پھر عورتوں مردوں کے معاملات، ان کو بھی بہت زیادہ قرآن نے جگہ دی. اور مطلب یہ کہ ہر انسان ان میں انوالو ہوتا ہے اپنی زندگی میں. وراثت کا معاملہ ہر ایک انسان کے ساتھ پیش آتا ہے، شوہر بیوی کے معاملات ہر انسان کے ساتھ تقریباً پیش آتے ہیں. لہٰذا ان کو ہر زندگی سے مربوط ہے اور اہم بہت زیادہ ہے دین اسلام کی نظر میں. لہٰذا ان کو بہت زیادہ قرآن نے ان کے بارے میں بات کی ہے اور ان کو بیان فرمایا ہے. اے ایمان والو، تمہارے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ تم اپنی عورتوں کے جبراً وارث بنو. وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ. تم اس نیت سے انہیں روک کے نہ رکھو تاکہ تم نے جو کچھ انہیں دیا ہے اس میں سے کچھ حصہ لے لو. یہ پہلے بھی گزر گیا سورہ بقرہ میں. اگر وہ عدت گزرنے کے بعد شادی کرنا چاہیں تو پھر ان کو روکو نہیں. وہاں پہ شادی کا معاملہ تھا، یہاں پہ مال کا معاملہ کہ تم عورت کو تنگ کر رہے ہو تاکہ اس کا مال کھا سکو جو اس کا بنتا ہے. یہ نہ کرو. مگر روکنا ایک صورت میں جائز ہے جو اوپر اللہ نے بتا دیا. وہ کیا تھا؟ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ. انہوں نے کوئی بدکاری، کھلی بدکاری کی ہو تو پھر ان کو روک لو، جو اللہ نے اوپر آیت میں حکم بتایا تھا. ورنہ تم ان کو قید میں نہیں رکھ سکتے کہ تم ان کا مال کھاؤ. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اور ان کے ساتھ بالمعروف معاشرت کرو، یعنی سلوک، رویہ، اخلاق، اچھے طریقے سے اچھا برتاؤ کرو ان کے ساتھ، اچھے انداز میں زندگی بسر کرو. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ. اگر تم انہیں ناپسند کرتے، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. تو یاد رکھو، ہو سکتا ہے کہ تمہیں ایک چیز ناپسند ہو، تمہیں پسند نہ آ رہی ہو تمہاری بیوی، ہو سکتا ہے اللہ نے اسی کے اندر تمہارے لیے خیر کثیر رکھ دی. توجہ فرمائیں، یہ چند چیزوں کو ملا کر دیکھنا. ایک تو خداوند عالم فرما رہا ہے کہ اس لیے روک کے رکھنا، یعنی تمہیں پسند نہیں ہے. کیوں بندہ روکتا ہے؟ یہ روکنے والی بات بتا رہی ہے کہ اس کو فارغ کرنا ہے، لیکن روکا اس لیے جا رہا ہے تاکہ اس کا مال نہ چلا جائے ساتھ اس کا. فرمایا یہ نہ کرو.
اور اگر تم نے روکنا ہی ہے، مال اگر تمہیں پیارا ہے تو پھر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس کے ساتھ برا سلوک نہیں کرو۔ اور پھر خدا ایک اوور آل بات کرتا ہے کہ تمہیں اگر ناپسند ہے ایک عورت تو ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے کہ تم کیونکہ تم ناپسند کیوں کر رہے ہو، اس کی ظاہری شکل سے کر رہے ہوگے یا اس وجہ سے کر رہے ہوگے، ظاہری طور پہ وہ خوبصورت نہیں ہے، اب تم چاہتے ہو یہ تو فارغ ہو جائے، اس کا مال میرے پاس رہے، تو پھر اگر رکھنا ہے اس سے اچھا سلوک کرو، اس کے حقوق ادا کرو، اس کے ساتھ اخلاق اچھا رکھو۔ اور اگر تمہیں ناپسند ہے اور تمہارے لیے اچھا بولنا مشکل ہو رہا ہے تو یاد رکھو اللہ تمہیں کچھ بتا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے تمہیں ناپسند ہو وہ، لیکن اللہ نے اسی میں تمہارے لیے خیر کثیر رکھ دی۔ بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈنری خوبصورت جو عورتیں ہوتی ہیں ان کے مسائل بھی اپنے ہوتے ہیں، آپ توجہ فرما رہے ہیں کہ مسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ لہٰذا تم کہہ رہے ہو کہ مثلا یہ اتنی دوسری عورتیں خوبصورت ہیں، یہ میری والی مثلا خوبصورت نہیں ہے، ہو سکتا ہے تمہیں یہ بات اپنی مثلا شہوت کی وجہ سے تمہیں یہ بات اچھی نہ لگ رہی ہو، اللہ نے اس میں پاکیزگی، مثلا میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، اس میں پاکیزگی زیادہ رکھ دی، تمہاری عزت و ناموس کی حفاظت، تم اس کے شوہر ہو، تمہارے ساتھ خیانت نہ کرنا، یہ اللہ نے وہاں زیادہ رکھ دیا اس میں، توجہ فرما رہے ہیں؟ کیونکہ جس کو زیادہ لوگ دیکھتے ہیں اس کا پھسلنے کا امکان بھی زیادہ ہوتا ہے، تو جہاں سے گزرے سارے اس کو دیکھ رہے ہوں، ایسی شکل ہو، اس کے پھسلنے کا امکان زیادہ ہو جاتا ہے بنسبت اس کے کہ جس کو زیادہ لوگ نہیں دیکھتے، وہ اس کی پاکیزگی محفوظ رہنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ البتہ جو بھی چاہے اچھی شکل والی ہے چاہے اچھی شکل والی نہیں ہے، جو واقعاً خدا کی بندی ہے وہ اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرنے والی عورتیں ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں پہ خدا چونکہ سمجھا رہے ہیں عام طور پہ کیوں بیوی نہیں پسند، شکل ہی اچھی لگتی ہے، بالعموم یوں ہوتا ہے، اللہ وہاں پہ کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے تمہیں ناپسند، اگر تو الگ کرنا ہے الگ کر دو، اس کا مال بھی دے دو اس کو، اور اگر رکھنا ہے تو اس کے ساتھ اچھے سلوک کرو، یہ نہیں کہ اس کے مال کی وجہ سے رکھو اور اس کی زندگی اجیرن کر دو، طلاق نہ دو لیکن اس سے بات نہ کرو صحیح طریقے سے، اس کو بات بات پر ڈانٹو، اس کے ساتھ برا سلوک کرو، یہ نہ کرو۔ اور آخری بات یہ کر دی کہ اگر تمہیں ناپسند ہے تو میں تمہیں بتا رہا ہوں ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں تو ناپسند ہو مگر اللہ اس میں خیرن کثیرا، بہت کثیر خیر تمہارے لیے قرار دے دے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔